خودی کا سر نہاد لا الہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی پادشاہ کلبائے ایوان بود، یک حسامو یک زرا سامان بود۔ فیصل آباد کی ایک مسجد میں مشاجرات صحابہ پر خطبات کا سلسلہ جاری ہے۔ کل وہاں جنگ جمل پر بیان ہوا ہے۔ جو بیان ہوا ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم سلسلہ وار گفتگو کریں گے۔ اور کل ہی خطبہ ثانیہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ اگلے جمعے کو ایک کتاب مفت تقسیم کی جائے گی۔ یہ کتاب اس مسجد میں پہلے بھی تقسیم کی گئی ہے اور پھر اعلان ہوا ہے کہ ایک بار پھر یہ تقسیم کی جائے گی مفت، فری آف کاسٹ۔ اس کتاب میں ہمارے ہی ایک شہر کے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، انہوں نے حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب کے نظریات کو، ان کی تقاریر کو سامنے رکھ کر ان پر تنقید کی ہے، ان پر اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ہر بندے کو اپنا حق ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 83 پر جو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، اس پر میں نے آج گفتگو کرنی ہے۔ اس جملے میں مولانا پر تو اعتراض ہے ہی ہے، لیکن اس میں حضرت علی پر اعتراض ہے، جس نے ہمیں تڑپایا ہے، جس بات نے ہمیں بے قرار کیا کہ حضرت علی پر اعتراض آئے تو ہم خاموش رہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں جب بھی حضرت علی پر اعتراض ہوا، حضرت علی پر تنقید ہوئی، رسول اللہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے تھے۔ جس طرح دوسری باتوں پر عمل کرنا سنت ہے، اسی طرح علی کا دفاع کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، اور اس دفاع پر ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت مولانا صفحہ 83 پر لکھتے ہیں، اب یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ حضرت بصر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ایسے اقدامات پر ساکت العدالت قرار دیا جائے اور اس سے باز پرس نہ کرنے پر حضرت معاویہ پر طعن کیا جائے، مگر جاریہ بن قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے اقدامات سے صرف نظر کر لیا جائے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں زور و شور سے ان مظالم کو بیان کیا کرتے تھے، ان ڈکیتیوں کا ذکر کیا کرتے تھے جو بصر بن ابی ارطاء نے کی ہیں، جو انہوں نے ظلم کیے ہیں، وہ کہتے وہ بڑے بیان کرتے تھے، اور حضرت معاویہ پر طعن کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے اس کمانڈر کو کیوں فری ہینڈ دے رکھا تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کا قتل عام کر رہا ہے، مسلمان بچوں کا قتل عام کر رہا ہے، مسلمان مردوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور یہاں تک دلیر ہو گیا ہے کہ اس نے مسلمان عورتوں کی نیلامی کی ہے۔ کہتے اس وجہ سے مولانا اسحاق صاحب ساری عمر حضرت معاویہ پر طعن کرتے رہے اور کبھی ذکر نہ کیا کہ جاریہ ابن قدامہ نے جو کام کیے ہیں وہ اس پر کبھی مولانا نے تنقید نہیں کی۔ کہتے یہ کیسی ستم ظریفی ہے، یہ کیسا صرف نظر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا کام تھا جو حضرت جاریہ ابن قدامہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، کیوں کیا، یہ پورا واقعہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس واقعہ کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 7077، اور اس وجہ سے حضرت امام بخاری پر بھی بڑی تنقید ہوئی ہے، وہ گفتگو کے آخر پہ ہم کریں گے۔ واقعہ ایسے ہوا، پہلے ہمیں سٹیٹس دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو واقعہ ہے اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، اور اس میں جو کردار سامنے آئے ہیں ان کا سٹیٹس دیکھتے ہیں کہ کیا سٹیٹس ہے۔ ہوا اس طرح کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جنگ نہروان میں مصروف تھے، تو امیر معاویہ کے مخبر کاذب نے انہیں یہ اطلاع دی کہ معاویہ
علی اور اس کے کمانڈر سپاہی نہروان میں خارجیوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں اور بصرہ خالی ہے، لہٰذا تم بصرے پر قبضہ کرنے کے لیے سپاہی بھیجو، اپنے فوجی بھیجو۔ مخبر کاذب کی اس اطلاع پر جناب معاویہ نے ایک فوج بھیجی بصرہ پر قبضہ کرنے کے لیے۔ جو فوجی شام سے آئے ان کے سربراہ تھے، کمانڈر تھے عبداللہ ابن عمر ابن الحضرمی، یعنی عبداللہ ابن عمر الحضرمی کی قیادت میں فوجی آئے۔ عمر ابن الحضرمی وہ ہے جو بدر کی لڑائی میں کفار کی طرف سے سب سے پہلے مارا گیا تھا۔ ایک تو بدر کی لڑائی بدر کے میدان میں ہوئی نا، اس سے پہلے بھی مسلمانوں میں اور قریشیوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی تھی، اس جھڑپ میں عمر ابن الحضرمی مارا گیا تھا۔ اس کا بیٹا علی سے بدلہ لینے کے لیے بصرہ پر حملہ آور ہوا۔ جب وہ بصرے پر آیا، حضرت علی کو واقعہ سنتے جائیے اور سٹیٹس طے کیجئے کہ کس کا کیا سٹیٹس ہے۔ جب وہ فوجی شام سے آئے تو حضرت علی کو اطلاع ملی کہ شام سے فوجی بصرے پر قبضہ کرنے کے لیے آ گئے، تو حضرت علی نے اپنے ایک کمانڈر سپاہی آیون بن سبیہ المجاشی کو بھیجا، حضرت آیون بن سبیہ المجاشی کو بھیجا، مگر وہ سادہ دل تھے، وہ شامی فوجیوں کے نرغے میں آ گئے، شامی فوجیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت علی کو پھر اطلاع ملی کہ آپ کے کمانڈر کو اور آپ کے سپاہیوں کو شامی فوجیوں نے شہید کر دیا۔ حضرت علی کو بڑا دکھ ہوا، رسول اللہ کے تربیت یافتہ کو بڑا دکھ ہوا، جو رسول اللہ کی ڈیوٹی دے رہے تھے اس کو بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے پھر اس کے بعد حضرت جاریہ ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب مخبروں نے اطلاع دی، عبداللہ ابن عمر الحضرمی کو اطلاع دی کہ اب علی نے جاریہ ابن قدامہ کو بھیجا، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ چوروں، ڈاکوؤں اور سمگلروں کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا پولیس آفیسر کس نوعیت کا، اس کی کیسی طبیعت ہے۔ جب ان باغیوں نے، شورش پسندوں نے دیکھا اور سنا کہ جاریہ ابن قدامہ آئے ہیں، ہاتھ بھر کا کلیجہ رکھنے والا، وہ تو ہمیں چیر پھاڑ چھوڑے گا، اب نہیں بچنے کی راہ، تو وہ سارے باغی، سارے شورش پسند ایک حویلی میں جا چھپے۔ جب حویلی میں جا چھپے تو حضرت جاریہ ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے سپاہی کی حیثیت سے، حضرت علی کے کمانڈر کی حیثیت سے، آئی جی کی حیثیت سے ان مفروروں، باغیوں اور شرپسندوں کو اعلان کیا کہ ابن الحضرمی، جو مال تو نے لوٹا ہے وہ لوٹا ہوا مال لے کر باہر آ جا، جو تو نے عورتوں سے بالیاں اتاری ہیں، جو چوری کیا ہے مال، وہ سارا مال لے کر حویلی سے باہر آ جا۔ یہ آواز سن رہے تھے وہ باغی، مگر جب انہوں نے دیکھا یہ جاریہ ابن قدامہ ہے، ہاتھ بھر کا کلیجہ رکھنے والا، وہ سہمے ہوئے باہر ہی نہ آئے۔ حضرت جاریہ ابن قدامہ صحابی رسول نے ایندھن اکٹھا کیا اور حویلی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ پوری حویلی جلائی، حویلی کے اندر جتنے باغی تھے وہ جلے، حویلی کے اندر جتنے سپاہی تھے وہ جلے، سارے جل کر راکھ ہو گئے، خاص کم جہاں پاک۔ اس واقعہ کی طرف حضرت مولانا نے اشارہ کیا ہے کہ حضرت جاریہ کا یہ واقعہ، جسے بخاری نے بھی نقل کیا ہے، مولانا نے کبھی بیان نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم تبصرہ کریں، اب آپ دونوں کا سٹیٹس دیکھیے۔ چور، ڈاکو اور سمگلر بھی پاکستان کے شہری ہیں، اسی طرح انسپیکٹر، آئی جی اور ڈی ایس پی بھی پاکستان کے شہری، دونوں پاکستان کے شہری ہیں، مگر سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی سٹیٹس وہاں تھا۔ جاریہ ابن قدامہ رضی اللہ عنہ آئی جی تھے، حضرت علی کے سپہ سالار تھے، اور حضرت علی یہ جنگیں رسول اللہ کے حکم پر کر رہے تھے۔ حضرت علی یہ لڑائیاں بڑھاپے میں رسول اللہ کے کہنے پر کر رہے تھے، کیونکہ آپ حضرت علی کو یہ ڈیوٹی دے کر گئے تھے
کہ جو جنگیں میں نہیں کر سکا وہ تو نے کرنی ہے، اور یہ پرمٹ میرا اپنے پاس رکھو، ان منکم من یقاتل علی تاویل ھذا القرآن کما قتلتہ علی تنزیلہ۔ تم میں سے ایک ایسا ہے، اپنے صحابہ سے متاثر ہو مخاطب ہو کر رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ایک ایسا ہے جو قرآن کی تعویل پر جنگیں کرے گا۔ جو لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوں گے وہ قرآن کی غلط تعویل کریں گے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں مجھ سے، ان کے خلاف علی جنگیں کرے گا، ان کو رائے راست پر لانے کے لیے علی جنگیں کرے گا۔ کس طرح کرے گا؟ اس کی جنگوں کی نوعیت کیا ہوگی؟ جیسا کہ میں نے قرآن کی تنزیل پر جنگیں کی۔ قرآن نازل ہوا، قریشیوں نے کہا ہم نے نہیں ماننا، میں بدر میں ان سے لڑا، میں احد میں ان سے لڑا، میں خندق میں ان سے لڑا، میں صلح حدیبیہ پہ ان پہ لڑا۔ یہ باقی جو حصہ میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو علی پہ برسر اقتدار ہوگا۔ تو سٹیٹس آپ نے دیکھ لیا۔ یہ واقعہ ہوا کہ عبداللہ ابن الحضرمی وہاں باغی کی حیثیت سے گیا، ایک ڈاکو کی حیثیت سے گیا، قبضہ کرنے گیا۔ وہ کس وجہ سے وہاں گیا تھا؟ کس نے اس کو بلایا تھا؟ قبضہ کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے۔ تو علی کے بندے اس کو پھولوں کے ہاتھ ڈالتے ہیں کہ تم نے مال لوٹا ہے، علی کے کمانڈرز کو قتل کیا ہے، علی کے علاقہ پر قبضہ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کے نعرہ، روٹی کپڑا اور مکان، اسی لیے قصاص عثمان کے دائرے خیار میں چوریاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کہے کہ علی گھبرانا نہیں، میں ان کے منہ پر ٹھپا مار رہا ہوں فیات الباغیہ، یہ جس حال میں بھی آئیں، جو نعرہ بھی لے کر آئیں، تو انہیں گھبرانا نہیں، ان کو لتاڑنا ہے، ان کو خاک میں ملانا۔ سٹیٹس واضح ہوا کہ ایک حکومت کا نمائندہ ہے، حکومت علی کی ہے اور علی رسول اللہ کا نمائندہ۔ دوسرا ایک باغی ہے، سرش پسند ہے، فوجی ہے جو لوٹ مار کر رہا ہے، اور لوٹ مار کرنے والوں کو پولیس مارا ہی کرتی ہے، ڈاکوؤں کو، چوروں کو، اشتہاریوں کو، ان کا یہی انجام ہوتا ہے جو حضرت جاریہ ابن قدامہ رضی اللہ تعالی۔ اب آئیے بخاری پر بڑا اعتراض ہوا، کیونکہ بخاری نے اوپر باب باندھا، بخاری نے اوپر باب باندھا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ بخاری نے باب باندھا یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے، مار کے، گردنیں اڑا کر پھر کافر نہ بن جانا۔ بخاری نے یہ باب باندھا، اوپر یہ باب اور نیچے یہ حدیث لکھی ہے حضرت جاریہ ابن قدامہ رضی اللہ عنہ۔ اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ اس حدیث کو نقل کرنے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بخاری پکا ناسبی ہے، بخاری پکا خارجی ہے۔ غلام قادر بھیروی نے کتاب لکھی، انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ بخاری خارجی ہے، اس نے کہا کہ یہ بین ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ نے یہ حدیث اس موقع کے لیے بیان کی تھی، بخاری تو نے کیا باب باندھا اور نیچے کیا حدیث لکھ ڈالی جو حضرت علی کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ رسول اللہ نے ان لوگوں کو کہا ہے، قبضہ گروپ کو کہا ہے، اشتہاریوں کو کہا ہے، باغیوں کو کہا ہے جو اپنے اغراض کی خاطر مسلمانوں کو قتل کریں گے، جھوٹے نعرے بلند کر کے مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ تو نے اوپر باب کیا باندھا اور نیچے حدیث کیا لکھ دی؟ اس کا پس منظر بھی ایسے ہوا کہ جب حضرت علی کے سپاہی، سپہ سالار حضرت جاریہ ابن قدامہ اور دوسرے ساتھی ان باغیوں، ان شہرت پسندوں، ان ڈاکوؤں کو قتل و غارت کر رہے تھے، اور یہ منظر حضرت ابو بکرہ الانصاری صحابی جو ہے وہ ایک روشن دان کے پیچھے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی حضرت علی کے سپاہیوں کی اور شامی فوجیوں کی، تو حضرت ابو بکرہ یہ چھپ کے منظر دیکھ رہے تھے۔ تو لوگوں نے حضرت جاریہ کو کہا وہ ابو بکرہ دیکھ رہا ہے، آؤ اس کا بھی پتہ کریں کہ وہ علی کے خلاف تو نہیں ہے، کیونکہ پیسہ بہت چل رہا، پیسے لے کے لوگ علی کے دشمن ہو رہے ہیں، اس کا بھی پتہ چلے۔ حضرت علی کے سپاہی گئے، ابو بکرہ کیا اسلحہ ہے، کیا تیرے نظریات ہیں؟ تو حضرت ابو بکرہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بولے کہ اگر تم لوگ مجھ پر تلوار اٹھاؤ گے تو میں کھجور کی چھڑی بھی تم پر نہیں اٹھاؤں گا،
کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا لا ترجو بعدی کفارن یضربو بعضکم رکاب بعض. یہ حدیث ابو بکرہ نے وہاں بیان کر دی جو ابو بکرہ کو بیان نہیں کرنے چاہیے تھی. ابو بکرہ نے رسول اللہ کی حدیث غلط کوٹ کی، کیونکہ رسول اللہ نے حضرت علی کی جنگوں کے بارے میں علیحدہ احادیث بیان کی. تو یہ واقعہ جو حضرت شیخ نے اعتراض کیا حضرت علی پر کہ جاریہ ابن قدامہ کو انہوں نے کیوں نہیں سرزش کی، کیونکہ جاریہ کو انہوں نے خود بھیجا تھا، قتل و غارت روکنے کے لیے بھیجا تھا، لوٹ مار روکنے کے لیے بھیجا تھا. جب وہ چور ڈاکو باغی سورج پشان جن کے منہ پر رسول اللہ نے فیات الباغیہ کا ٹھپا لگایا وہ باز نہیں آئے تو مجبوراً انہوں نے امن و امان قائم رکھنے کے لیے اس حویلی کو جلا دیا جس میں عبداللہ ابن عمر الحضرمی اپنے 70 باغیوں اور اشتہاریوں کے ساتھ جل کر راکھ ہو گیا. مشاجرات صحابہ بیان کرو مگر آپ کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے حق گوئی کی ضرورت ہے، بے باکی کی ضرورت ہے، اور یہ نعمت آپ کے پاس نہیں ہے. آپ اس معاملے کو سلجھانے کی بجائے اور الجھا دیں گے. اس لیے یہ سید مودودی نے لکھ دیا، یہی اکتفا کریں. مولانا اسحاق صاحب بیان کر گئے، یہی کافی. آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ نے تو کل وہ حدیثیں ہی نہیں بیان کی جو جمل کے بارے میں رسول اللہ نے بیان کی ہیں. اہل حدیث اور حدیثوں سے دوری بڑی عجیب بات ہے، یہ ہے صرف نظر، اس سے بچو. جمل، صفین اور نہروان کا تذکرہ رسول اللہ کی زبانی بیان کرو، جیسے ہم کہتے ہیں فیصلۃ المصطفیٰ فی حروب المرتضیٰ. یہ ہم آپ کو پڑھائیں گے سبکن سبکن سبکن. اللہ ہمارا حامی و ناصر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى